سامعین السلام علیکم۔ سیلاب کے حوالے سے خصوصی نشریات کے اس خاص پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان علی اکبر ہنگور، جو ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے مختلف پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم نہ صرف اس سیلابی صورتحال کی کوریج کر رہے ہیں بلکہ مختلف اداروں کا جو کردار بنتا ہے اس پہ بھی ہم ان پروگراموں میں بحث کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے کہ کردار اور کو مزید فعال بنانے کے حوالے سے تجاویز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم یہ جو ڈیزاسٹر کی صورتحال ہے، سیلاب کی صورتحال ہے، اس میں میڈیا کے کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر بشیر میمن صاحب۔ آپ میڈیا اسکالر ہیں اور میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف سندھ میں پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد قاسم نظامانی صاحب موجود ہیں۔ ان کا تحقیقی کام خاص طور پہ ڈیزاسٹر کمیونیکیشن کے حوالے سے ہے، ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ تو یہ آج میں پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اسٹوڈیوز میں۔ تو ہم گفتگو کا آغاز ڈاکٹر صاحب آپ سے کرتے ہیں، بشیر میمن صاحب۔ عام طور پہ آپ مطلب یہ جو کرائسس کا زمانہ ہے یا جو ڈیزاسٹر کی جب صورتحال ہوتی ہے تو اس میں کمیونیکیشن کا جو کردار ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ کے جو مسائل ہیں یا جو ڈیزاسٹر جو ہے آپ اس کے ارد گرد آپ کے ہے، جب تک آپ وہ کنسرن جو ہے وہ ادارے ہیں ان تک آپ کی وہ معلومات نہیں پہنچے گی، تب تک آپ مطلب وہ ریلیف حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے کمیونیکیشن کی بہت بڑی مطلب اہمیت ہے کہ آپ جو ہے جیسے پرسنل لیول پر موبائل ٹیلی فون وغیرہ سے رابطہ کرتے ہیں اداروں سے، گورنمنٹ سے، اور اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کا کردار جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے عام پبلک تک جو ہے وہ وارننگس وغیرہ ہے یا جو ریلیف کے سلسلے میں اقدام جو ہے ہدایات وہ ہوتی ہیں، اقدام ہوتے ہیں، ہدایت ہوتی ہے، الرٹس ہوتے ہیں۔ وہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں جو بھی میڈیا ہے آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا سے لے کر جو ہے ٹریڈیشنل میڈیا میں ریڈیو تک جو ہے ان سب میڈیا کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی آبزرو کر رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال میں اس میں یہ سب جو ہیں کمیونیکیشن کرنے میں جو میڈیا جو ہے ہر قسم کی میڈیا وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اچھا نظام صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے 2010 کا جو سیلاب تھا اس حوالے سے آپ کا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی ہے، تو سیلاب کی جو صورتحال ہے خاص طور پر مطلب 2010 ہو یا 2022 ہو، ہمارے ہاں کافی علاقے اس وقت بھی متاثر ہوئے تھے، آج بھی متاثر ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا کمیونیکیشن کا نظام ہے، مختلف جو ادارے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ارلی وارننگس یا الرٹس جاری کرتے ہیں، وہ کس حد تک لوگوں تک پہنچتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کی صورتحال کیا ہے؟ ٹائملی وہ پہنچ پاتے ہیں، نہیں پہنچ پاتے؟ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے شکریہ گا۔ اکبر صاحب۔ اداروں کا بہت واضح کردار ہے، اور اس میں ماضی سے لے کے ریڈیو پاکستان نے 1967 کی سیلاب تھا یا 2010 کا تھا یا 2011 کا تھا، تو ان سیلاب میں ان کا کردار تھا۔ اس طرح ہر کمیونیکیشن اداروں کا اپنا کردار واضح ہے۔ ان سیلاب سے ریلیٹڈ سے مختلف ادارے وابستہ ہیں جو اپنی وارننگس نشر کرتے ہیں ریڈیو کے تھرو، سوشل میڈیا، اب تو سوشل میڈیا بھی پلیٹ فارم آ گیا ہے، ریڈیو کے تھرو، کیونکہ گورنمنٹ ادارے ہوتے ہیں، اتھینٹک ادارے ہوتے ہیں، ٹرسٹ ورتھی ادارے ہوتے ہیں، گورنمنٹ ٹرسٹ کرتی ہے، تو وہ زیادہ تر ریڈیو پاکستان یا پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے تھرو نشر کیے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں اس مرتبہ بارشیں ہو رہی تھیں، تو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ بار بار واضح الرٹ جاری کر رہا تھا، اور ان کے ہاں بھی ٹیکنالوجی میں کافی امپرومنٹ آئی ہے، تو انہوں نے موسٹلی ایکوریٹ پریڈکشن کی، اور اس مرتبہ بارشوں کے بارے میں الرٹ تو کافی موجود تھے، لوگوں کو تک بھی پہنچے، لیکن کافی سارے اداروں کا پھر دوسروں کا کردار ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے الرٹ جاری کیے جاتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو پریکاشن، ارلی وارننگ ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے اپنی چھتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ سارے میسیجز تو گورنمنٹ اداروں کے پاکستان میٹرو کے جاری ہو رہے تھے۔
اچھا، یہ جو آپ نے اپنے تحقیقی مقالے میں بھی یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ اس پہ عمل درآمد کی کیا صورتحال ہے؟ لوگ ان الرٹس کو دھیان دیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، مثال علاقے خالی کرنے کے حوالے سے بھی الرٹس ہوتے ہیں، مختلف الرٹس ہوتے ہیں، یا پھر ایک رویہ یہ ہے عمومی کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اگنور کر دیتے ہیں لوگ؟ اس حوالے سے تھوڑا جنرلی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو میں گھر ایک جو نا بڑا سیکیورٹی کا سمبل ہوتا ہے، تو کسی انسان کے لیے گھر چھوڑنا بڑا مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے. حالانکہ اداروں کی طرف سے اس مرتبہ رین کی وارننگ تھی. اب رین کی مطلب بارشوں کی جو وارننگ تھی، لوگوں کو پرسنل سیفٹی کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ لوگ غیر ضروری آپ لوگ ہم موبائل فون ڈرائیو کریں تو اس پہ بھی واضح میسج آ رہے غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں، اپنی جو چھتیں ہیں یا گھر وغیرہ کے وہ حفاظتی اقدامات کریں اور باہر بھی نہ نکلیں غیر ضروری. تو اس طرح کے میسیجز تو کافی واضح تھے. اور اس کے بعد لوگوں کو جب الرٹ آئے تو کافی سارے لوگوں نے ان پہ عمل بھی کیا نکلے، لیکن کافی سارے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں نکلیں گے، ہماری جو ہے نا ادھر مختلف وجوہات تھیں. کوئی کہہ رہا چوری ہے، کوئی کہہ رہا کہ ہم گھر کیسے چھوڑ کے جائیں، پھر کہاں جائیں گے. ظاہری بات ہے گھر چھوڑنا مطلب سب سے بڑا انسان کی المیہ ہے، کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان کی تاریخ میں مطلب گھر کا نام مطلب ایک سیکیورٹی ہوتی ہے. اگر آپ اس سیکیورٹی سے آپ باہر نکلیں گے تو مطلب آپ کے لیے سب سے بڑا یہ ٹراما ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سائیکالوجیکل لوگوں کے ساتھ ٹراما ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں نے اپنا اکنامک نقصان کیا یا فزیکل نقصان کیا، لیکن وہ مینٹلی جو ایک ذہنی وہ دباؤ میں ہیں وہ بھی شدید قسم کے ہیں. تو اس لیے میڈیا نے تو اپنا کردار سے ان کو الرٹ بھی کافی سارے جاری کیے. آپ موبائل فون سن لیں، ریڈیو پاکستان مسلسل نشر کر رہا تھا کہ آج اس علاقے میں بارش کے امکانات اتنی تعداد، اور وہ ایگزیکٹلی بتا رہے تھے کہ جیسے کنڈاریوں کا مثال بتا رہا ہے کہ اتنی بارش ہوگی وہاں پہ اور بارش اتنے دنوں رہے گی. تو نیچرلی یہ آفت تمام بہت زیادہ بہت بڑی تھی. اس کے لیے میگنیٹیوڈ بڑا تھا. ایون جو یہ فورکاسٹ آپ کو پتا ہے کہ 1961 سے بعد یہ زیادہ بارش ہوئی، اور اس کے لیے کوئی مطلب بھلے ہی کتنے بھی اقدامات لوگوں کو پرسنلی لیکن گورنمنٹ کے ہوں، لیکن ظاہر اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں لیکن گورنمنٹ بار بار ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی میسیجز کے تھرو اور ریڈیو کے تھرو کر رہے تھے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم جیسے ڈاکٹر بشیر میمن صاحب، میڈیا کے مختلف چینلز ہیں. مثال پہلے ہمارے پاس اخبار تھا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اب ہمارے پاس ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے. تو ابھی جو میڈیا سینیریو ہے اس میں یہ جو کرائسس کمیونیکیشن ہے، ڈیزاسٹر کمیونیکیشن ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ مطلب آج کل تو بہت زیادہ آئی سی ٹیز کا بھی رول ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کسی بھی فیلڈ میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو روک تو نہیں سکتے، اس سے ظاہر اس کے فوائد ہیں، لیکن ہم جو اس کا پرانا ورژن ہے تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. میں آپ کو مثال دوں کہ ابھی جو حالات ہیں ہمارے یہاں فلڈ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ جن گاؤں میں یا شہروں میں جو الیکٹرکسٹی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو گیا ہے، تو آپ ابھی اور میڈیا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ریڈیو جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو استعمال کر سکتے ہیں ریڈیو. سو اسی سلسلے میں اب اس میں یہ چینجنگ آ گئی کہ وہ جو ریڈیو پہلے ٹرانسسٹر پر لوگ وہ پیغام سنتے تھے، وہی اب جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا ہے، موبائل فون میں کنورٹ ہو گیا ہے. تو وہ نظام صاحب، یہ جو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن ہے، یہ کرائسس کے دوران کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہے کہ معلومات لوگوں تک ٹائملی پہنچے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مس انفارمیشن کا کانسیپٹ ہے، تو فیک نیوز ہے، تو یہ کتنا اس کو کاؤنٹر کرنا کتنا ضروری ہے؟ شکریہ اکور صاحب. یہ میں ایک بات آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم اس سے پہلے وبا کے زمانے سے بھی گزرے. تو ایک ٹرم ہمارے یہاں اسکالری آئی ہے کہ انفوڈیمکس، جو غلط نیوز یا ڈس انفارمیشن کا ایک سمندر کی طرح آتے ہیں انفارمیشن. اس کے لیے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ جو ویل اسٹیبلشڈ ہیں اور وہ ہمیشہ خبر، ان کا گیٹ کیپنگ کا بڑا اچھا سسٹم ہے، تو وہ ہمیشہ صحیح چلاتے ہیں. اور اس کے اگر آپ کی غلط انفارمیشن آتی ہیں تو انسانوں کے پرسنل بھی غلط ڈیسیجن ہو سکتے ہیں اور اکانومیکل لاس ہو سکتے ہیں، اور مطلب ہیلتھ کے کانسیکوینسز سارا ایک سائیکل بن جاتا ہے نا، ویشیس سائیکل بن جاتا ہے، جس کی سفرنگ ان کو بڑھا دیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے اس کے مختلف اسپیکٹس ڈسکس کیے، میڈیا کا یا کمیونیکیشن کا جو رول ہے ڈیزاسٹر میں. تو میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ جو ڈیزاسٹر رپورٹنگ کرتے ہیں
صحافی یا مطلب آپ خود پڑھاتے ہیں ڈیزاسٹر رپورٹنگ یا ڈیزاسٹر کمیونیکیشن، تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کن کن خاص چیزوں کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں ڈیزاسٹر رپورٹنگ کے دوران؟ دیکھیں یہ جو نیوز کا مطلب لکھنے کا یا رپورٹ کرنے کا جو کام ہے اس میں پہلی جو کریکٹرسٹک ہوتی ہے وہ ہے ایکوریسی، کہ جو رپورٹر ڈیزاسٹر کو مطلب رپورٹ کرتے ہیں اپنے اداروں کے لیے، میڈیا کے اداروں کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ جو بھی فیکٹس دیں وہ ایکوریٹ ہوں، اس میں کسی قسم کا مطلب ایک تو وہ بڑھا چڑھا ایگزریشن نہ ہو یا کوئی ابہام نہ پیدا ہو، تو وہ ایکوریٹ فیکٹس اور فگرس دیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد قاسم نظامانی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر بشیر میمن صاحب، آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ سامعین، ہم نے مختلف جو کمیونیکیشن کا رول بنتا ہے کرائسس کے دوران یا ڈیزاسٹر کے دوران، اس حوالے سے گفتگو کی۔ ڈیزاسٹر رپورٹنگ کے مختلف اسپیکٹس جو ہیں اس پر ہماری گفتگو ہوئی، تو مطلب میڈیا کا رول کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے اس بحث سے کہ میڈیا کا بہت زیادہ کردار ہے ارلی وارننگ کے حوالے سے بھی، اور ڈیزاسٹر کی کوریج کے حوالے سے بھی، لوگوں کی جو متاثرین ہیں ان کی جو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ضروریات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے، اجاگر کرنے کے حوالے سے بھی میڈیا کا ایک اہم کردار بنتا ہے۔ تو اسی پیغام کے ساتھ میں آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہوں گا۔ اپنے میزبان علی اکبر ہنگور جو، پروفیسر ڈاکٹر بشیر میمن، ڈاکٹر محمد قاسم نظامانی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔